اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے ایک بڑا ہی انمول ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے جو ہمیں عطا کیا ہے، ایک موقع ہے جو ہمیں ملا ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا۔ اللہ کی قسم اس مہینے میں بڑی برکت ہے، بڑی اس مہینے میں لذت ہے۔ میرے اللہ نے اس مہینے میں وہ انعامات رکھے ہیں جو پورا سال ہمیں نہیں ملا، اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کو تیار کر کے رکھا ہے۔ بس ہمارے اندر جذبہ ہو مانگنے کا، ہمارے اندر جذبہ ہو، تڑپ ہو اللہ کو راضی کرنے کا، تو پھر میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے وہ خزانے ہمارے لیے رکھے ہیں۔ اللہ نے وہ خزانے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ اللہ ہمیں ان خزانوں سے عطا کرے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا ایک خاص موقع ہے جو ہمیں ملا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو پہلا دن ہے، جمعرات کے دن کے حوالے سے ایک وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد غربت کو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میری بات آپ بڑی غور سے سن لیں، بڑی ایک خاص بات کر رہا ہوں۔ غربت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے اور آپ سے ایسی نفرت ہو جائے گی کہ پھر وہ کبھی بھی آپ کی طرف منہ موڑ کر دیکھے گی نہیں۔ غریبی، محتاجی، مفلسی، بے روزگاری، یہ ایسے آپ کی زندگی سے بھاگنے لگیں گے، دور آپ سے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کو آپ سے نفرت ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ کی ناپسندیدہ چیز جب آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ اسے ہاتھ نہ لگائے، آپ اسے پچھاڑ دے، اس سے دور ہو جائے یا اس چیز کو اپنے آپ سے دور کر دے۔ تو اسی طرح اس وظیفے کی برکت ایسی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اس کو آپ نے غور اور توجہ سے سننا ہے میرے اس بات کو، اور اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو آپ نے بٹھا لینا ہے کہ اس وظیفے کی برکت ایسی ہے کہ غریبی، محتاجی، مفلسی، تنگ دستی، یہ سب یہ جو ہے ان کو آپ کی زندگی سے، آپ کے وجود سے، آپ کے گھر سے ان کو ایسی نفرت ہو جائے گی کہ پھر آپ کے قریب نہیں بھٹکیں گے۔ آپ کی کامیابی آپ کی جو منتظر ہے وہ رہے گی، کامیابی کو آپ سے محبت ہو جائے گی اور ناکامی کو آپ سے نفرت ہو جائے گی، امیری اور دولت کو آپ سے محبت ہو جائے گی، ناکامی، غربت اور تنگ دستی کو آپ سے نفرت ہو جائے گی۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، پھر کوئی اور بڑا موقع نہیں ہے جو ہمیں مل سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کا دن ہے، اسی حوالے سے یہ وظیفہ ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے خاص الخاص کرنا ہے، خصوصاً ان میرے بھائیوں، ان میری بہنوں نے تو ضرور بالضرور کرنا ہے جو آج تک مفلس ہے، پریشان ہے پیسوں کی وجہ سے، کیونکہ دولت ایک بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیسہ ایک بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے۔ پیسے کے بغیر انسان اس زندگی میں سروائیو نہیں کر سکتا، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پیسہ نہیں تو ہم مہمان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، پیسہ نہیں تو ہم ہسپتال میں اپنا علاج، اپنا چیک اپ نہیں کروا سکتے، پیسہ نہیں تو ہم ادویات نہیں خرید سکتے، پیسہ نہیں تو ہم لباس نہیں پہن سکتے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے، ہم رہ نہیں سکتے۔ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس کا بھی ہم نے کرایہ دینا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، عید کا موقع آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ ہمیں جب کپڑے خریدنے پڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں راشن ڈلوانا پڑتا ہے، کسی کے قرض دار ہے، تو مقروض لوگوں کے لیے یہ اللہ کی قسم ایک تحفہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ اگر آپ قرض دار ہے تو آج جمعرات کا دن ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پھر آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ جس بھی میرے بھائی، جس بھی میری بہن نے پچھلے سال رمضان کے پہلے دن اس وظیفے کو کر لیا، آج ان کی زندگیاں آپ جا کر دیکھیں بدل چکی ہے، آج وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ ذاتی گھر نہیں تھا، اللہ نے ان کو ذاتی گھر سے نواز دیا۔ ان کی کوئی ضرورت تھی، کوئی محتاجی تھی ان کی زندگی میں، اللہ نے اس کو دور کر دی، وہ ضرورت اللہ نے ان کے لیے پورا کر دیا، ان کی اس ضرورت کو۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرضدار تھے اللہ نے ان کے قرضوں کو اپنے غیبی خزانے سے ان کے لیے وسیلہ پیدا کر دیا تاکہ ان کا جو قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے۔ جو بیمار تھے اللہ نے ان کو شفا عطا کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مسئلے ہیں، معاشی مسئلے ہیں میرے بھائیوں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ بہت ہی عوام جو ہے وہ پس کر رہ گئی ہے۔ تو ایسے میں میرے بھائیوں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی رسی کو تھام لو، کیونکہ اللہ کی رسی کو تھامو گے تبھی ہماری زندگیوں میں کامیابیاں ہماری منتظر رہیں گی، خوشحالیاں ہماری منتظر رہیں گی۔ اور یہ تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان پر ظالم حکمران مسلط فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں، یہ جو حکمران ہم پر نازل ہوئے ہیں، تو یہ میرے بھائیوں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو، اور اس وظیفے کی وسیلے سے اللہ سے مانگو، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو۔ پیسے چاہیے پیسے مانگ لو، دولت چاہیے دولت مانگ لو، ذاتی گھر نہیں ہے تو ذاتی گھر مانگ لو۔ کس ذات سے مانگ رہے ہو میرے بھائیوں؟ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہو جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، جو ہمارا حقیقی خالق ہے، حقیقی مالک ہے، حقیقی رازق ہے۔ خالق یعنی تخلیق کرنے والا، مالک یعنی ساری چیزوں کا جو اصل جو حقدار ہے، مالک ہے، جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہے۔ رازق یعنی ساری مخلوقات کو رزق دینے والا۔ تو یہ ایک اللہ ہے میرے بھائیوں، ایک واحد اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جو کسی سے دبتا نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اس ذات سے ہمیں مانگنا ہے۔ آج یہ موقع ہے ہمیں ملا ہے، اس کو آپ نے ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ ہاتھ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں مٹھی میں اس کو آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروا لینا ہے۔ یہ وقت ہے میرے بھائیوں، یہ ہاتھ سے ایسے پھسل جائے گا جیسے بند مٹھی سے ریت پھسل رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ جو وقت ہے، یہ 30 دن رمضان کے ہمیں ملے ہیں، ان میں آپ نے اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے، اور ساتھ میں جو میرے بھائی میری بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں ان کا بھی نام شامل کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے، آپ کی پریشانیوں کے حق میں دعا کی جائے کہ اللہ آپ کی پریشانیوں سے آپ کو نجات اور خلاصی عطا فرمائے، تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریے گا۔ دل کے اندر جو ایک خوشی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے رمضان ہمیں ایک مرتبہ پھر سے دیا ہے، اور جب ماہ رمضان میرے نبی کے دور میں آتا تھا تو صحابہ اکرام آپس میں خوشی مناتے تھے، ملتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، گلے ملتے تھے، ایک دوسرے کو چومتے تھے۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے، یہ جو ہے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے، وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، وہ دین کی محبت اور پیار ختم ہو چکا ہے۔ اب دنیا حاوی ہو رہی ہے، دنیا کی لذتیں، اور یہ جو دنیا ہے اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس کے علاوہ دین کی پرواہ نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں وہ جو جذبہ ہے، وہ جو جنون ہے، وہ جو جوش ہے جو میرے نبی کے دور میں تھا، جب ماہ رمضان آتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو گلے ملتے تھے اور چیزوں کو سستا کرتے تھے، ہر گھر کے اندر جو ہے راشن وغیرہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر، کم از کم ہمارے پاکستان کے اندر، رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، ہر روز ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جائے گی۔ نارمل دنوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوگی جتنی ماہ رمضان میں ہوگی۔ آپ پھل کے جو ہے ریٹ دیکھ لے، اس کو ریٹ لگ جائیں گے، خوراکوں کو ریٹ لگ جائیں گے، اشیاء خوردنوش ایسے مہنگی ہو جائیں گی جن سے ہم مسلمان روزہ افطار کرتے ہیں، وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ اے میرے اللہ مسلمانوں کی حالت کو بدل دے، ان کے دلوں کو بدل دے، ان پر رحم فرما، ان کے دلوں کو نرم فرما۔ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر دل بن چکے ہیں۔ اے میرے اللہ، یا اللہ وہ محبت وہ پیار نصیب فرما جو اپنے نبی کے دور میں آپ نے ہمیں دیا تھا۔ آج ہم ان چیزوں سے میرے بھائیوں محروم ہو چکے ہیں۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ شکایت کرتی تھی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس ذاتی گھر نہیں،
ہمارے پاس ذاتی گاڑی نہیں۔ اللہ کی قسم، آج اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے مانگو۔ یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ در ہے مانگنے کا، یہ گھڑیاں ہے مانگنے کی۔ تو یہ پہلی رمضان کا جو موقع ہے، پہلا دن ہے، تو خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو رات کو قیام اللیل، جو رات کو اللہ کے سامنے روئے ہیں، اللہ سے مانگا ہے انہوں نے، اور اس دن میں اللہ سے مانگیں گے تو خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ ایک مسئلہ ہے، پکا مسئلہ، میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان جو بھی دعا مانگتا ہے میرا رب قبول کرتا ہے۔ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے لوگ ان چیزوں کی طرف مشغول ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر دعائیں کم کی جاتی ہے۔ تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ افطاری سے پہلے کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نے افطاری کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ میرے اللہ کا ایک نام ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے، استغفار کرو، اللہ سے رزق مانگو، جس چیز کی آپ کو طلب ہے مانگو۔ اللہ کی قسم یہ وہ گھڑیاں ہے، یہ وہ گھڑیاں ہے جس گھڑی کے اندر میرا رب موسلادھار بارش کی طرح اپنے عرش برین سے رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ہر انسان اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو رمضان المبارک کا احترام نصیب فرمائے اور اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔